کالج میں ہم 4 لڑکیاں زیادہ تر اکٹھے رہتی تھیں، قریبی سہیلیاں کہہ لیں۔ سب ایک دوسرے سے پیار ہی کرتے تھے، ناراضی بھی بچوں جیسی اور دوستی بھی ایک پل میں۔ ہم میں سے ایک دوست گاتی بہت اچھا تھی، وہ تو بعد میں معلوم پڑا میری شادی پر کہ وہ ناچتی بھی بہت عمدہ تھی۔ ہم بچے تھے، یعنی اصلی بچے، سموسہ کھلا دیا تو دوستی ہو گئی، کسی کی طرف زیادہ منہ کر کے بات کر لی تو کٹی ہو گئی۔ آج کے بچے تو تقریباً روبوٹس ہیں یا مشین کہہ لیں۔ تو میں بتا رہی تھی کہ میری ایک دوست بہت اچھا گاتی تھی۔ اکثر فارغ وقت میں جب ہم سموسے لے کر کالج کے کسی باغ کی نرم گھاس پر دائرہ بنا کر قبضہ کر لیتے کہ یہ علاقہ اور یہ گھنٹہ ہمارا ہوا، بہت مزہ رہتا۔ یہ موقع روز روز تھوڑا ہی نہ آتا تھا آج کی طرح۔ آج تو بچوں کی جیب میں ہر وقت پیسے بھی ہیں اور وہ اجازت سے بھی نابلد ہیں اور کسی بھی قسم کے ڈر سے نہ آشنا۔ خیر، ایک دن ہمارے 4 سموسوں کے ساتھ بیٹھ کے اور گانے کی فرمائش ہونے لگی۔ ویسے کوئی فلمی سین نہیں تھا، لڑکیوں کا کالج تھا نا۔ خیر، اس نے مزے لے کر گانا شروع کیا، پیاری صورت والی نے پیاری آواز میں، اور ہم بہت محظوظ ہو رہے تھے کہ میں نے ساتھ دینے کی کوشش کی۔ میری آواز بہت سریلی تو نہیں تھی مگر بہت بھدی بھی نہیں تھی۔ ابھی میں کوئی 2-4 بولی گائی تھی کہ وہ کہنے لگی، لگتا ہے میرے ساتھ کوئی آدمی گا رہا ہے۔ میں سمجھی نہیں۔ میں نے کہا، ہاں ایسے ہی ہے نا یہ گانا، عورت اور آدمی گانے والے مل کر گاتے ہیں۔ وہ بولی، نہیں، ایسا لگتا ہے میرے ساتھ کوئی آدمی گا رہا ہے۔ میں نے بھی اپنی بات دہرائی، جانے بغیر کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ میں سمجھ نہیں پائی کہ میرا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ میری وہ اسٹریٹ سمارٹ ہونے والی سمجھ کمزور تھی اور اب بھی ہے۔ ہم کالج کے پہلے سال کی طلبہ تھے، اچھی خاصی عقل والی تھیں ہم۔ میں نے تو ملتان بورڈ کے کالج میں ٹاپ کیا تھا میٹرک میں۔ شاید ہم لوگ سادہ تھے، یا شاید میں تب بھی بہت سادہ تھی اور اب بھی سادہ ہوں۔ خود کو میں زیادہ بے وقوف تو نہیں کہوں گی نا اب۔ ویسے آج کی تحقیق یہ بتا رہی ہے کہ بچے بھی بہت ظالم ہوتے ہیں اور نتیجے سے بھی نہ آشنا۔ 1-2 روز پیچھے بھی ایسا ہی واقعہ ہوا تو یہ 40 سال پہلے کا واقعہ دل و دماغ میں گھوم گیا۔ ایسے تو میں خود کو بھلکڑ کہتی ہوں، یہ بھی سچ ہے کہ میری یادداشت کم ہی ہے۔ چلیں اب اس قصے میں کیا پڑھنا۔ ابھی چند سالوں سے میں نے لکھنا شروع کیا ہے۔ کوئی لکھنے پڑھنے کی میری بیک گراؤنڈ نہیں ہے۔ خیر سے میں نے لکھ کے ریکارڈ کر کے پوسٹ کرنا شروع کیا، وہاں بھی چند دوست چند چاہنے والے بن گئے۔ جب پیار کرنے والے بن جاتے ہیں نا تو پیار اور تنقید سبھی ان کا حق ہو جاتی ہے، اور ان کی بات پر دھیان دینا آپ کا کردار، ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ تو جی، کسی پیارے نے مجھے کہا کہ آپ لگتا ہے کہ آپ لائیو ریکارڈنگ کرتی ہیں، یعنی جب جو بات ذہن میں آئی اسی وقت بولی، ریکارڈ کی اور ریکارڈ کر کے پوسٹ کر دی یوٹیوب پر اور فیس بک پر۔ میں نے حسب عادت اور حسب موقع کہا، نہیں، میں لکھتی ہوں پھر ریکارڈ کرتی ہوں۔ یہ بات دوبارہ دہرائی گئی اور میں نے بھی دوبارہ یہی کہا۔ اصل میں نہ یہ بات کرنے والے کا کوئی ایجنڈا تھا اور نہ میرا۔ بات چونکہ پیار محبت سے ہو رہی تھی، میں بھی بغیر تکلف کے جواب دے رہی تھی۔ مجھے کوئی بھی کسی کی محبت پہ نہ 40 سال پہلے کوئی شک تھا اور نہ آج کے سچے اور مثبت سوچ رکھنے والے ہم جولیوں پر کوئی شک اور اعتراض ہے۔ یوں ہی قلم بند کرنے کا خیال آیا ابھی، شاید کچھ پرانا بھی دل میں گھوم رہا تھا جو آج لنک ہو گیا۔ میرے خیال میں بات سمجھنے اور سمجھ میں فاصلہ رہ جاتا ہے۔ ہر بات تنقید اور تعریف بھی نہیں ہوتی، بس بات ہوتی ہے۔ جیسا کوئی بات، کوئی نکتہ جیسے مجھے سمجھ میں آتا ہے جن الفاظ میں ویسے ہی بتاتی ہوں یا بتانے کی کوشش کرتی ہوں۔ اگر خود سمجھ آ جائے تو کسی کو بھی آسان ہے بتانا اور سمجھانا۔ اسی کو شاید لوگ سمجھتے ہیں لکھ کر نہ بولنا۔ مجھے کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی کیسے خود کی بات کرے۔ مجھے خود اصل میں سہل بات ہی سمجھ میں آتی ہے اور عام فہم بات ہی میرے دل کو لگتی ہے، اور میرے سننے والوں کے بارے میں میری رائے یہی ہے کہ بات سلیس اور ہلکی پھلکی ہو، اور 4-5 منٹ کی آڈیو میں ایک نکتہ کسی کے پلے پڑ جائے تو میرا مقصد تو مجھے مل گیا نا۔ کوئی لکھے پڑھے ہونے کا ویسے بھی میرا کہیں کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ جب حقیقت ہی نہیں ہے تو دعویٰ کیسا؟